بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے۔ آج بہت ہی ایمان افروز اور پیارا دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو قرض دیا۔ جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بھاری بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ اب وہ قرض کا وقت ہو گیا، اپنا قرض لینے واپس اپنے دوست کے پاس گیا تو دوست نے کہا پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، میرے کو تو بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، کریپ ہو گیا ہے۔ اب اس دوست نے ایک اور ٹائم دے دیا کہ میں اس ٹائم کو تمہارے پیسے دے دوں گا۔ اب جب وہ ٹائم بھی پورا ہو گیا تو دوست نے کہا بھائی اب تو میرے پیسے دے دو، تمہارا دوبارہ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے۔ وہ اب کی بار بھی پیسے نہ دے سکا تو آخر کار معاملہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں پیسے تو مجھے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر دے دیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے کیونکہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرا کاروبار پورا ختم ہو گیا، بزنس ختم ہو گیا ہے، میرے پاس تو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں۔ تو قاضی نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ کب دو گے اور کیسے دو گے؟ قاضی نے اس شخص کو 30 دن کا ٹائم دیا۔ 30 ڈیز میں یا تو اس شخص کے پیسے لوٹا دو ورنہ 30 ڈیز بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص گھر آ گیا، پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس دینے کے لیے۔ پھر اس نے کتاب میں پڑھا، علماء نے کئی بڑی بڑی کتابوں میں، خاص کر درود پاک کے فضائل کی کتابوں میں لکھا ہے، تو اس نے یہ واقعہ پڑھا کہ درود پاک پڑھنا، اس کے ذہن میں فوراً اس حدیث پاک کا مفہوم آیا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو اور بڑی بڑی پریشانیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا ہی شروع کر دیتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا۔ اس طرح سے 27 دن گزر گئے۔ Only 3 days left، صرف 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ اب 28ویں رات آئی، آنکھیں تو بند ہوئیں۔ خواب میں اسے آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سولو کر دیا جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اسے پیغام سمجھ میں نہیں آیا۔ 28واں دن بھی گزر گیا، اب 29ویں رات ہوئی، آنکھیں بند ہوئیں۔ صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے، مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ میں ایسی اس کے پاس جا کر کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو اس نے تو قرضہ نہیں دینا، اور اگر میں کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے تو وہ کیوں کر یقین کرے گا؟ اس نے اگر پروف کے طور پر مجھ سے کوئی نشانی مانگ لی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ اب صرف ایک دن تھا، آخری دن تھا، 29واں دن۔ یہ دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30ویں رات آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔
اب اس بندے کی آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ اس بار پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عیسیٰ بن وزیر کے پاس جاؤ۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضور میں چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر علی بن عیسیٰ نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا کہوں گا؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ یہ راز تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ بندہ صبح اٹھا تو اس کو اب ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ وہ شخص عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہیں لوٹائے تو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ شخص وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وزیر نے کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام لائے ہو؟ اس شخص نے کہا میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وزیر عاشق رسول تھا، اس نے کہا بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں 3000 دینار کا قرضہ ہے، میرے آقا نے بشارت دی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ علی بن عیسیٰ نے کہا کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی دلیل ہے کہ آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ اس شخص نے کہا پروف یہ ہے کہ میرے نبی نے بتایا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 درود پاک پورے نہیں ہو جاتے، جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ وزیر صاحب یہ راز فقط آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے۔ وہ وزیر جھوم اٹھا اور پکار اٹھا کہ مرحبا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے درود پاک قبول کر لیے، ان کو سن لیا۔ وہ جھومتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ کر آتا ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے کہ یہ 3000 دینار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے بجا لاتا ہوں کہ میرے نبی نے حکم دیا تھا۔ اب حضور یہ 3000 دینار اور قبول کر لیجئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور مجھے اتنی اچھی خبر سنائی۔ یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے اور 3000 اور لیجئے، اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی کام پڑے تو میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے خدمت کا موقع ضرور دیجئے گا۔ اللہ اکبر! وہ مقروض جو کل رات تک 3000 دینار کا مقروض تھا، جو سوچ رہا تھا کہ کل مجھے عدالت میں جا کر قید کر دیا جائے گا، اب وہ 9000 دینار کا مالک ہے۔ وہ جھومتا ہوا عدالت پہنچا۔ عدالت میں ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، مجھے گرفتار کر لو۔ لیکن یہ عدالت پہنچا اور عدالت پہنچنے کے بعد اس نے 3000 دینار نکالے اور قاضی کے حوالے کر دیے۔ قاضی کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ پیسے آئے کہاں سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، میرا کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ! تو اس شخص نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔
اللہ اللہ، پہلے دور میں کیسے کیسے عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے تھے۔ وہ قاضی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بھی اپنے چیمبر میں اپنے کمرے میں گیا اور وہ بھی 3000 دینار لے کر واپس آیا۔ وہ آ کر وہ 3000 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیوں لے جائیں، میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اب اللہ اکبر، اللہ اللہ، اب وہ بندہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مجھ سے 3000 دینار قرضہ لیا ہے، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے نبی کا امتی ہوں، ایسا کیجئے کہ آپ ایک قلم اور کاغذ منگوائیے، میں اس بندے کا، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ مکروہ شخص جو سب دیکھ اور سن رہا تھا، وہ قاضی سے کہتا ہے کہ قاضی صاحب، جج صاحب، آپ ایسا کیجئے کہ یہ اپنے 3000 دینار واپس لے لیجئے، کہ جب قرضہ ہی نہیں رہا، قرضہ ہی معاف ہو گیا، تو میں ان دینار کا کیا کروں گا؟ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو دینار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے نکل گئے، جو میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نکال دیے، اب وہ مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اللہ اللہ، وہ عاشق رسول، نبی کا دیوانہ، نبی پہ درود پاک پڑھنے والا، ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اور اب اللہ کے کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی رحمت و برکت سے 12000 دینار کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس ایک واقعے کے اندر ہم سب کے لیے درس ہے اور ایک پیغام ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آج ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی اوراد و وظائف پوچھتے رہتے ہیں۔ سچی بات بتاؤں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خدارا اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، اور بلیو کیجئے کہ جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، قرضے خود بخود اترنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سارے پرابلم دور ہوتے جا رہے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہو رہی ہے، آپ کے چہرے پر نور آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی زبان میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ